کہاں جاؤں؟ او خدایا میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ، او یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یا اللہ، 1 کروڑ روپیہ میرے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے یہ الاٹمنٹ لیٹر دیا گیا. یہ الاٹمنٹ لیٹر دیا گیا کہ آپ جائیں. میں 1 کروڑ روپے دے چکا ہوں. علیم خان کی یہ سوسائٹی ہے پارک ویو، اور مجھے یہاں کے ہی بندوں نے، عدنان اور توقیر رائے اور وقاص، انہوں نے کہا کہ جناب اوورسیز میں آپ کا پلاٹ ہے ہی کوئی نہیں. اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ دیکھیں، ایک منٹ پلیز یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب، یہ دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب، یہ دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس صاحب، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں آرمی چیف صاحب، خدا کا واسطہ ہم لٹ گئے. آرمی چیف صاحب، آرمی چیف صاحب، آرمی چیف صاحب، خدا کا واسطہ ہے. آرمی چیف صاحب، ہم لٹ گئے. 1 کروڑ روپے میں دے چکا ہوں. 1 کروڑ روپے میں نے دیے اور مجھے یہ پلاٹ دکھانے کے لیے گئے تو کہتے پلاٹ ہے ہی نہیں. خدایا میں کہاں جاؤں؟ او خدایا میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ، او یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یا اللہ، 1 کروڑ روپے میرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا کام بڑے زور شور سے جاری ہے. بہت سے ٹاؤنز بن رہے ہیں، بہت سے پلازا بن رہے ہیں، اور سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار اس لیے ہے کہ آپ نے جو ایکڑ لینا ہے 50 لاکھ کا، وہ آپ کا کئی کروڑ میں بکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے علاوہ جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے ادارے ہیں، بلڈرز ہیں، ان میں دھوکہ دہی ضرور ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اس پہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بیچارے لٹتے ہیں. جی آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. جی ایک اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ علیم خان صاحب جو ہیں، مبینہ طور پر علیم خان صاحب کی پارک ویو سوسائٹی جو ہے، اس میں انہوں نے اوورسیز کمیونٹی جو ہے یا اوورسیز بلاک ہے، اس میں ایک پلاٹ لیا اور اس کا 1 کروڑ روپیہ ادا کر دیا گیا. اور اس کے پاس باقاعدہ وہ پیپر موجود ہیں، وہ پیپر بھی دکھا رہا ہے. لیکن اس کے بعد ان کے ادارے میں سے ان کو 2-3 لوگوں نے، جن کا نام لے رہا ہے، وہ انہیں بتایا کہ جی آپ کا پلاٹ تو ہے ہی نہیں اور یہ دھوکا ہوا ہے آپ کے ساتھ. اور وہ گیا اپنا وہ پیپر لے کے ان کے دفتر میں اور اسے نکال دیا گیا کہ جی آپ کا تو پلاٹ ہے. اور 1 کروڑ روپیہ وہ انہیں ادا کر چکا ہے. اور اس کے بعد جب اس بلڈنگ پارک ویو سوسائٹی جو ہے، اس کی بلڈنگ کے باہر اس نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا، تو پھر وہاں کے جو گارڈز آ گئے اور انہوں نے بھی بدتمیزی کی. اب وہ بندہ چیخ رہا ہے اور اللہ سے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کا جو بیٹا ہے یا جو بھی ساتھ ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہے اور چیف آرمی چیف سے ریکویسٹ کر رہا ہے. خیر چیف جسٹس کی تو کسی نے سننی نہیں ہے، آرمی چیف البتہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے کہ ایسی ساری کمپنیاں جن میں فراڈ ہو رہے ہیں، لوگ کروڑوں روپے دیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی پلاٹ تو ان کا ہے ہی نہیں. یعنی 1 کنال زمین کے 3 لوگ جو ہیں وہ مالک ہیں. کیونکہ ملکیت تو اس میں ہوتی نہیں، ملکیت تو لوگوں کے نام ہوتی ہے یا وہ جو بلڈرز ہیں ان کے نام ہوتی ہے، ٹرانسفر نہیں ہوتی. وہ انہیں خود ہی لکھ کے دیتے ہیں یا جو بھی طریقہ کار ہے اس کا. لیکن میرا دل دکھا اس اوورسیز پاکستانی کو. پتہ نہیں کہاں کا یہ شخص ہے اور جس طرح چیخ رہا ہے اور اللہ سے وہ فریاد کر رہا ہے. تو اللہ کی اس طرح کی فریاد بہت لگتی ہے. اور میری ریکویسٹ ہے جو بڑے بڑے بلڈرز ہیں، جس میں بیریا ٹاؤن والے ہیں، بیریا ٹاؤن والوں پہ بھی اس طرح کے ہوتے رہے اور آج تک لوگوں کو پیسے نہیں ملے. اب یہ علیم خان صاحب کا جو ہے اس میں بھی اب ایک کام شروع ہو گیا. تو لوگ تو کہیں گے کہ جی یہ سیاسی سٹنٹ ہے، کوئی بندہ انہوں نے سکھا کے بھیجا ہے. اور یہی طریقہ ایک ہمارے پاس رہ گیا ہے کہ جب ہماری بات نہیں بنتی تو ہم کہتے ہیں جی یہ سیاسی سٹنٹ ہے. ہم کروڑوں اربوں کی کرپشن کر لیں، لیکن جب پکڑے جائیں تو ہم کہیں گے جی ہم سیاسی طور پہ ہمیں جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو لیکن اللہ کی لاٹھی بہت سخت ہے جی.
اور جب لگے گی تو کوئی ہو، چاہے وہ ملک ریاض ہو، علیم خان ہو، وہ بہت بڑے بڑے ٹائکونز ہوں ہمارے ملک کے، تو پھر مجال نہیں. یہاں میں کوٹ کروں گا وہ جو باپ بیٹا گئے، آپ دیکھیں کتنی دولت تھی ان کے پاس، اور $5 لاکھ دے کے وہ گئے جی صرف نیچے ٹائٹینک دیکھنے کے لیے، اور وہی پیسے ان کی موت کا سبب بنے. تو ڈریں اللہ سے اور کوشش کریں کہ اس بندے کو کمپنسیٹ کریں، کیونکہ میں صدر ہوں جی پنجاب اوورسیز پاکستان کمیونٹی گلوبل کا، تو اس لحاظ سے بھی میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس پہ ایک ولاگ کروں جی. بہت بہت شکریہ.